به أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے جمعے میں کوشش ہوگی کہ ایک ایسا مسئلہ کہ جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں، ہماری قوم میں بہت ہی زیادہ بے راہ روی ہے اور بہت ہی زیادہ بے توجہی ہے، جس کا نتیجہ بہت بھیانک ہے. وہ مسئلہ حساس مسئلہ طلاق ہے. آج شادی شدہ جوڑا میاں بیوی معمولی باتوں میں جھگڑتے ہیں اور غصے میں آ کر کے طلاق دے دیتے ہیں، اور وہ بھی طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ نہ جانتے ہیں اور نہ اس اعتبار سے طلاق دیتے ہیں، جس کا نتیجہ بعد میں بہت ہی زیادہ بھیانک آتا ہے. اور بہت سے ایسے مل جائیں گے کہ طلاق دینے کے بعد بھی ایسے ہی رہ رہے ہیں. کچھ ایسے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں جو طلاق کے اوپر دلالت کرتے ہیں وہ الفاظ، لیکن نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے پھر بھی وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں اور ایسے ہی زندگی گزارتے رہتے ہیں میاں بیوی. یعنی گویا کی طلاق کے بعد اگر میاں بیوی نہ بتا کر کے اور کسی کو اطلاع نہ دے کر کے ایسے ہی رہے تو جب تک رہیں گے زنا کا ارتکاب ہوتا رہے گا، گناہ ملتا رہے گا. کتنا سنگین گناہ ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. طلاق کے جو مسائل ہیں بہت ہی آسان ہیں، کوئی بہت زیادہ پیچیدہ اور کوئی بہت زیادہ باریک مسائل نہیں ہے طلاق کے کہ جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے یا نہیں جان سکتے. بس صرف ہمارا جو اصل کام ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے کہ ہم اپنی قوم کو کیسے باور کرائیں کہ کوئی بھی طلاق تک اگر نوبت آئے تو کس طرح سے طلاق دیں. سب سے پہلے تو طلاق جو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، جو ایک رشتہ ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں رشتہ ہوتا ہے، اس لیے نکاح نہیں ہوتا ہے کہ معمولی باتوں میں غصے میں آ کر کے جھگڑتے ہوئے یا اسی طرح نشے میں یا اور دیگر جو وجوہات ہیں فوراً طلاق دے دیں اور پھر مسئلہ خراب ہو جائے. اس لیے کوشش ہوگی کہ آج انہی تعلق سے کچھ باتیں کی جائیں. جب طلاق کا مسئلہ آئے گا تو طلاق سے پہلے تمہید سمجھ لیا جائے کہ تمہید کے طور پر نکاح کا بیان ہوگا، رشتے کا بھی بیان ہوگا. نکاح کیا ہے، کیوں نکاح کیا جاتا ہے؟ در حقیقت نکاح انسان کی جو فطری خواہش ہے، جس کو کہہ لیا جائے جنسی بھوک، جنسی خواہش، اس فطری خواہش کی تکمیل صحیح طریقے سے، صحیح رخ سے ہو، اسی کا نام نکاح ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو فطری طور پر جنسی خواہش سب کے اندر رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ خواہش سب کے اندر ہے.
اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان کشش رکھی ہے، کھچاؤ رکھا ہے، میلان رکھا ہے، مرد اور عورتوں کے درمیان ایک کشش ہے، یہ پیدائشی اور فطری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک راستہ نہ دیتے اور ایک جائز اور حلال طریقہ اللہ کے جانب سے نہ بتایا جاتا تو ایسے بے راہ روی ہوتی، ہر کوئی اپنی فطری خواہش، جنسی خواہش کی بھوک مٹانے کے لیے جہاں جیسے تیسے منہ مارتا پھرتا، اور پھر اس کے نتائج کتنے بھیانک آتے، انسانیت سے سکون اٹھ جاتا۔ جیسے کہ جہاں اس طرح کے قوانین بنے ہوئے ہیں یا جہاں اس طرح کا ماحول ہے، خاص طور سے ویسٹرن ممالک میں یا یورپ ممالک میں دیکھیں کہ وہاں نکاح کا تصور نہیں ہے، وہاں حلال طریقے کا تصور نہیں ہے، تو وہاں کس طرح سے بے راہ روی ہے، وہاں کس طریقے سے سکون اٹھ چکا ہے، اور کس طرح سے تباہیاں ان کے گھروں میں آ چکی ہیں، کس طرح سے مرد پریشان ہے، عورت پریشان ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ یہ پریشانی کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ جب تک رضامندی ہے اور جب تک آسانی ہے تو ہر ایک یعنی لڑکے کی بھی اور لڑکے کی بھی، مرد کی بھی عورت کی بھی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن وہ عمر جب ختم ہو جائے، وہ خوبصورتی جب ختم ہو جائے، وہ جوانی جب ڈھل جائے، پھر آگے مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ اب آگے کی زندگی آپس میں جو ایک مرد اور عورت مل کر کے گزارتے ہیں وہ زندگی کیسے گزاریں؟ اسی طرح جو توالد اور تناسل کا معاملہ ہے، یعنی بچے کی ولادت کا ان کے بچوں کا نہیں پتہ ہے، بچوں کو اپنے ماں باپ کا نہیں پتہ ہے، ماں باپ کو اپنے بچوں کا نہیں پتہ ہے، یہ کس کا بچہ ہے، بچے کو نہیں پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ اصل کون ہیں۔ اس کی وجہ سے بے پناہ بگاڑ، بے پناہ تباہیاں اور خرابیاں وہاں پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ قربان جائیے اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح جیسا ایک عظیم فارمولہ دیا، نکاح جیسا ایک آسان طریقہ دیا، نکاح جیسا ایک آسان حل دیا کہ اس راستے سے چل کر کے اپنی جنسی خواہش بھی پوری کرو، اپنی فطری خواہش بھی پوری کرو، بچے بھی کی ولادت ہو اور ان کے نسب کا بھی پتہ ہو اور خوشگوار زندگی گزارو۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا تصور دیا ہے، اور قرآن عظیم الشان میں جگہ جگہ نکاح کی ترغیب دی ہے۔ نکاح کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی ہے، نکاح کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن عظیم الشان میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جو عورت اچھی لگے، جو لڑکی اچھی لگے، نکاح کر لو، ایک لڑکی سے، دو لڑکی سے، تین لڑکی سے، چار لڑکی سے، چار تک کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط یہ قرار دیا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو، تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ چار شادی، دو شادی، تین شادی کر لو گے لیکن آپس میں انصاف نہیں کر پاؤ گے، آپس میں ایک دوسرے کا برابر حق نہیں ادا کر پاؤ گے، تو صرف تمہارے اوپر لازمی ہے کہ ایک ہی شادی کرو، ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن عظیم الشان میں کہ میری نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ہی ذات سے تمہاری عورت کو پیدا کیا، یعنی حضرت آدم کی ذات سے، ان کے بائیں پسلی سے حضرت حوا عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنم دیا، پیدا کیا۔ ازواجا لتسکنوا الیہا، اور مقصد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی عورت سے سکون حاصل کرو، لتسکنوا الیہا، سکون حاصل کرو۔
وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، آگے اللہ نے فرمایا کہ پھر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہارے دل میں اور ان کے دل میں یعنی میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت کو پیدا کیا، یعنی محبت اور شفقت، آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ، خیال، محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے پیدا کیا گیا۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، کہ وہی ذات ہے جس نے پانی سے ایک ناپاک قطرے سے انسان کو جنم دیا، پیدا کیا، فجعلہ نسبا وصہرا، اور پھر اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے کہ اسی خدا نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسب بھی تمہارے لیے بنایا اور تمہارے لیے سسرال کو بھی بنایا۔ ہر ایک کے دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں، یا اللہ کے جانب سے رشتے ہوتے ہیں، ایک اپنے گھر کا رشتہ ہوتا ہے، ماں باپ کا، دادا دادی کا رشتہ ہوتا ہے، اور ایک رشتہ سسرال کا ہوتا ہے جہاں ساس اور سسر کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کی آیتوں میں بیان کیا کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے کہ اس نے تمہارے لیے دونوں طرح کے رشتے بنائے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ آپس میں میاں بیوی اچھی معاشرت اختیار کرو، اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے نکاح کو، مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کو آپس میں ایک خواہش پوری کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے، لیکن مال مقصد نہ ہو۔ بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کو قیدی بنا کر کے نہیں رکھنے کا، اپنی بیوی کو قیدی نہ بناؤ کہ بالکل قید کر کے رکھو، یہ ہمارے غلام ہیں، ہماری نوکر ہیں ہماری بیوی۔ محسنین غیر مسافحین، یہ شروط اور یہ قیود اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہے کہ ایسے نہیں کہ تمہارے لیے جو نکاح اور تمہارے لیے جنسی خواہش پوری کرنے کا جو راستہ دیا گیا ہے وہ راستہ بالکل آزاد ہے، بلکہ بہت سے شرائط ہیں، بہت سے حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے اور زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کے بڑی ترغیبات، بڑے فضائل، بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ یہ تو قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، چند بہت سی آیتیں اور بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ نکاح کرنا صرف آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت نہیں ہے، بلکہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے، سارے انبیاء کرام کی سنت ہے نکاح کرنا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ نکاح سب سے لمبی عبادت ہے، نماز مختصر عبادت، روزہ مختصر عبادت، حج مختصر عبادت، اسی طرح زکوٰۃ ایک اہم عبادت، جتنے بھی اور عبادتیں ہیں ان کا ٹائمنگ، ان کا وقت، ان کی لمٹ ہے، لیکن نکاح جو عبادت ہے وہ ایسی عبادت ہے کہ یہ غیر محدود، اس کا وقت بہت لمبا، جب تک طلاق نہ ہو جائے، جب تک رشتہ ٹوٹ نہ جائے، جب تک آپس میں دوریاں نہ ہو جائیں، تب تک نکاح کی عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور یہ رشتہ جو ہوتا ہے وہ رشتہ صرف دنیاوی طور پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو ایک میاں بیوی لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، یہ نکاح کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ جنت میں بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی جو لامحدود زندگی ہے، غیر لا فانی زندگی ہے، کبھی وہ زندگی فنا نہیں ہوگی، کبھی وہ زندگی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی میں بھی یہ رشتہ چلتا رہتا ہے۔ اتنا لمبا سلسلہ نکاح کا جڑ جاتا ہے، رشتہ یہ جڑ جاتا ہے۔
سب سے لمبی عبادت نکاح کی عبادت ہے۔ چند صحابہ کرام نے آپس میں ایک پلان بنایا کہ ہم پوری رات سوئیں گے نہیں، پوری رات عبادت کریں گے، پورے دن کھائیں گے نہیں، پورے دن روزہ رکھیں گے ہمیشہ، اور ہم نکاح نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے۔ تبھی ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، رسول کو خوش کر سکتے ہیں۔ دن میں روزہ، رات میں عبادت اور نکاح نہیں۔ یہ خبر حضور کب تک پہنچ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کچھ صحابہ نے ایسا پلان بنایا اپنے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہبری کی، رہنمائی کی اور فرمایا کہ میں تم سے زیادہ خدا سے خوف کھانے والا ہوں، خدا سے ڈرنے والا اور خدا کو خوش کرنے والا ہوں، لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، لیکن رات میں سوتا بھی ہوں، اور اسی طرح دن میں بعد روزہ بھی رکھتا ہوں، لیکن عام دن جو ہے کھاتا بھی ہوں، یعنی روزہ نہیں رکھتا ہوں۔ اور فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، میں نکاح کرتا ہوں، میں شادیاں کرتا ہوں۔ اور فرمایا اسی کے آگے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا فلیس منی، تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی بڑی تنبیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، جو حضور کی سنت ہے، حضور کا جو بھی طریقہ ہے، اس طریقے سے کوئی بھی اعراض کرے گا، اس راستے کو، اس سنت کو چھوڑ کر کے کسی اور طرف ذہن لے جائے گا، کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، حضور فرما رہے ہیں کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اس کا حشر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ اس کا حشر نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کی ترغیب کے سلسلے میں، تزوج الودود الولود فانی مکاثرکم بکم الامم۔ حضور فرما رہے ہیں کہ شادی کرو ایسی عورت سے جو عورت ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ فانی مکاثر بکم الامم، کیونکہ مرنے کے بعد میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، مجھے خوشی ہوگی کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہوگی، دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت زیادہ ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی۔ فرما رہے ہیں کہ شادی کرو، ایسی عورت سے کرو ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو، شادی کو اتنا آسان بنایا اور بتایا، رہبری کی کہ یہ رشتہ، یہ نکاح بہت ہی آسان ہے۔ رشتے سے پہلے استخارہ، پھر استشارہ، پھر اس کے بعد پیغام نکاح، اس کے بعد رشتہ ہو جائے۔ استخارہ مطلب اللہ کی طرف رجوع ہونا، کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیں کہ فلاں کی طرف دھیان گیا ہے تو وہ صحیح رشتہ ہے کہ نہیں ہے۔ استخارہ کرنا، اس کے بعد استشارہ کرنا، آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کر لینا، اس کے بارے میں تحقیق کر لینا، پتہ کر لینا، اس کے بعد پھر پیغام نکاح دینا، قبول ہو جائے، منظور ہو جائے اور اس تعلق ہو جائے، پھر اس کے بعد نکاح کر لینا مسجد میں۔ یہ سمپل اور بالکل سادہ۔ اور فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے ایسرہ مؤونتن، جس میں خرچ سب سے کم ہو۔ جس نکاح میں، جس تقریب شادی میں، جس شادی میں خرچ سب سے کم ہو، کم سے کم خرچ ہو، فرمایا کہ وہ سب سے بابرکت نکاح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورت کے تعلق سے فرمایا، کیونکہ ایک وقت تھا کہ عورتوں کو ستایا جا رہا تھا دور جاہلیت میں. عورتوں کا کوئی عزت نہیں تھی معاشرے میں، ہر جگہ عورت ذلیل ہو رہی تھی. پیدا ہوتے ہی دفن کر دی جاتی تھی. طلاق دینے کے بعد بھی رکھا جاتا تھا. کئی ہزار طلاق دیتے تھے، لیکن الگ نہیں کرتے، رکھتے تھے، ستاتے تھے، مارتے تھے، ظلم کرتے تھے. بے پناہ عورتیں پریشان تھیں. لیکن قربان جائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام کو اتنا بلند کر دیا، عورتوں کے تعلق سے ایسے حقوق بیان کر دیے کہ دنیا دنگ رہ گئی. مذہب اسلام پر لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں کہ مذہب اسلام میں عورت کو قید کر کے اور کوئی کسی طرح کا حق دینے کے لیے مذہب اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. عورتوں کو پیسا جاتا، عورتوں کو غلام بن کے اور ان کو قیدی بنا کر کے رکھا جاتا ہے. مذہب اسلام میں جتنا عورتوں کو مقام ملا ہے اور مذہب اسلام نے عورتوں کے جو حقوق طے کیے ہیں اور جو عزت دی ہے، کہیں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہے، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ مجھے خوشبو پسند ہے، مجھے عورت پسند ہے. اس زمانے میں کہ جس زمانے میں عورتوں کو ذلیل کیا جا رہا تھا، عورتوں کو ستایا جا رہا تھا، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، حضور فرما رہے ہیں کہ عورتیں مجھے پسند ہیں. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں. مذہب اسلام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو بلند کر دیا. فرمایا کہ اگر یہ ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر بیٹی ہوئی ہے تو بیٹی کو کسی طرح سے کوئی اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، بلکہ پرورش کرو، پالو پوسو، بڑا کر دو اور بالغ ہو جانے کے بعد نکاح کر دو. ایسے ماں باپ کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے. بہن ہے تمہاری عزت ہے. اسی طرح بیوی اگر ہے، وہ عورت اگر بیوی کی شکل میں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم من اہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے اچھا ہے، جس کی بیوی اس کے شوہر سے خوش ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے. ایسے شوہر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ سب سے بہتر ہیں. فرمایا کہ عورتوں کو حق ہے، عورتوں کی اجازت اور اختیار کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. عورتوں کی اجازت ضروری ہے. اجازت جیسا ایک عظیم مقام مذہب اسلام نے عورتوں کو دیا کہ جب تک وہ ہاں نہ کہیں نکاح نہیں ہو سکتا. مہر دے دیا، لازم کر دیا کہ یہ مہر عورتوں کا خالص حصہ ہے، یہ عورتوں کو ملنا چاہیے. ایک مہر جیسا حق مذہب اسلام نے عورتوں کو دیا. مذہب اسلام نے عورتوں کے حقوق بتائے کہ گھر میں، مکان میں، زمین میں تمہارا ڈبل ہے تو ان کا ایک حصہ ہے. ان کے بھی حصے ہیں، جب بھی بٹوارا ہو ان کے بھی حصے لگائے جائیں. ظاہر سی بات ہے، اور دیگر جگہوں پہ کوئی تصور نہیں ہے اس طرح کا، کوئی حقوق طے نہیں ہے. لیکن یہ مذہب اسلام کی خوبی ہے کہ عورتوں کو اختیار دیا، عورتوں کو طلاق خلا کے ذریعے سے انہیں اختیار بنایا کہ وہ خلا لے کر کے الگ ہو سکتی ہیں. طلاق نہیں، طلاق کی اگر اختیار نہیں عورتوں کو ملا ہے تو دوسرے راستے مذہب اسلام نے دیے ہیں کہ کبھی عورتوں کو ضرورت ہو کہ عورتیں چاہیں کہ ہم شوہر سے الگ ہو جائیں تو طلاق کا راستہ نہیں ہے لیکن خلا کا راستہ ہے. اور بھی راستے ہیں، 2-3 راستے ہیں، اس کو بتایا جائے گا انشاءاللہ. یہ تو تمہید کے طور پر نکاح کے تعلق سے باتیں آ گئی جمعہ میں، ورنہ اصل ٹاپک، اصل موضوع جو حساس مسئلہ ہے اور ہمارے معاشرے
میں سماج میں ہر گھر میں تقریباً یہ کہانی ہے اور تباہیاں ہیں۔ طلاق کو سمجھا نہیں جاتا ہے، طلاق کیسے دیا جاتا ہے، طلاق کب دیا جاتا ہے، اس سے پہلے کیا مرحلے ہیں، ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد پھر جب کوئی گزر بسر کی کوئی حد رہ نہ جائے کہ جس طرح سے گزر بسر ہو سکے، جب کوئی کسی طرح کا کوئی راستہ اور کوئی چارہ نہ رہ جائے، تب طلاق دیا جائے۔ وہ بھی طلاق دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے طلاق دینا چاہیے، یہ اصل موضوع ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں کوشش ہوگی کہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ